ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم واقعہ پڑھ رہے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہ جب اللہ تعالیٰ نے خواب میں ان کو حکم دیا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کریں، بلکہ قرآن کریم کے الفاظ تو یہ ہیں کہ بس دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ بیٹے سے پوچھا تمہارا کیا خیال ہے، کیا رائے ہے؟ اس نے کہا جی ابا جان خیال کیا ہے، رائے کیا ہے، اللہ کا حکم ہے، آپ پورا کیجیے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت کے اس حکم کی تعمیل کے لیے اور اپنے بیٹے کی قربانی کے لیے تیار ہو گئے۔ احادیث مبارکہ میں تو اس کی بہت تفصیل ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام اس عمل کے لیے چلے ہیں تو شیطان لعین کو پتہ تھا کہ یہ اتنا بڑا عمل ہونے جا رہا ہے، اگر یہ ہو گیا تو اللہ کی ایسی رحمت اترے گی جو نسلوں نہیں بلکہ قیامت تک چلے گی۔ اس کو روکنا چاہیے، اسے روکنا چاہیے۔ چنانچہ وہ شیطان انسانی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آیا اور ان کو روکنے کی کوشش کی۔ تو جب بھی وہ سامنے آیا انسانی شکل میں تھا، روکنے کی کوشش کی تو وہ اللہ کے نبی تھے، اپنے نور ایمانی سے اور فراست نبوی سے سمجھ گئے کہ یہ جو ہے شیطان ہے جو مجھے اس عمل سے روکنا چاہتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے جب بھی وہ سامنے آتا تھا تو زمین سے کنکریاں اٹھا کر اس کو مارتے تھے، شیطان کو، کہ تو مجھے اللہ کے حکم پر عمل کرنے سے روکنا چاہتا ہے، اور جس قربانی کا اللہ نے حکم دیا ہے تو مجھے اس سے روکنا چاہتا ہے، باز رکھنا چاہتا ہے۔ چنانچہ حج میں ایک باقاعدہ عمل ہے اور یہ عمل 3 دن تک جاری رہتا ہے جی، رمی کا 3 دن تک۔ یہ وہی عمل ہے جو شیطان کو بھگانے کے لیے، اس کو مارنے کے لیے اور اللہ کے حکم کی تعمیل کو پورا کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو کنکریاں ماری تھی۔ پھر مینا کے قریب وہ جگہ بھی ہے جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کرنے کی کوشش کی۔ فلما، پس جب، اسلما لفظی ترجمہ ہے وہ دونوں جھک گئے، باپ ذبح کرنے کے لیے اور بیٹا ذبح ہونے کے لیے۔ وَتَلَّهُ، اور لٹا دیا ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو، للجبین، جبین کہتے ہیں پیشانی کو، پیشانی کے بل لٹا دیا، الٹا لٹایا، یعنی ان کا جو چہرہ ہے وہ نیچے کی طرف ہو، ایسا نہ ہو کہ میں ذبح کرنے لگوں تو کہیں میرے ہاتھ کمزور نہ پڑ جائیں بیٹے کو تکلیف میں دیکھ کر۔ فلما اسلما، پس جب دونوں جھک گئے، وتلہ للجبین، اور اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹا دیا، ونادیناہ، ہم نے پکارا، اَيَّا ابراہیم، اے ابراہیم، قد، بے شک، یقیناً، صدقتا، آپ نے سچ کر دکھایا، الرؤیا، خواب، قد صدقت الرؤیا، آپ نے خواب سچ کر دکھایا، انا، بے شک ہم، کذالک، ایسے ہی، نجزی، بدلہ دیا کرتے ہیں، المحسنین، نیکوکاروں کو، ہم نیکوکاروں کو ایسے ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ انا، بے شک، ھذا، یہ، لہوا، تھی، البلاء المبین، بہت بڑی آزمائش، بہت بڑی آزمائش تھی۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، یقیناً یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ وفدیناہ بذبح عظیم، اور فدیے میں دیا ہم نے اسماعیل علیہ السلام کے
ہم نے اسماعیل علیہ السلام کے فدیے میں دیا بذبح عظیم، ایک بہت بڑا جانور، ایک ذبح عظیم، جس جانور کو ذبح کیا جاتا ہے اس کے لیے ذبح کا لفظ یہاں آیا کہ ہم نے ایک بہت بڑا قربانی کا جانور اسماعیل علیہ السلام کے فدیے میں دیا، کہ یعنی اس جانور کی قربانی پیش کر دی گئی اور اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کوشش کرتے رہے اور آنکھیں بند ہیں، اور بعض حضرات نے لکھا ہے کہ آنکھوں پر پٹی بھی باندھ لی، کہیں کسی بھی وجہ سے میرا ہاتھ کمزور نہ پڑے، سست نہ پڑے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد وہ چل گئی، چھری چل گئی، اور جب آنکھوں سے کپڑا ہٹایا تو دیکھا کہ اسماعیل علیہ السلام زندہ سلامت پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہاں ایک بڑا جانور جو ہے وہ ذبح ہوا پڑا ہے، ایک مینڈا وہ ذبح ہوا پڑا ہے۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ایک بہت بڑی قربانی دے کر ہم نے ذبح عظیم دے کر اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا۔ وَتَرَكْنَا، اور یہ بات جاری کر دی ہم نے، علیہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، فی الآخرین، بعد والوں میں، کہ سلام علی ابراہیم، کہ ابراہیم پر ہمیشہ سلامتی ہی سلامتی ہوا کرے گی۔ کذالک، ایسے ہی، نجزی، ہم بدلہ دیتے ہوتے ہیں، المحسنین، نیکوکاروں کو ہم ایسے ہی بدلہ، یہ بار بار یہ لفظ آ رہا ہے کہ ہم نیکوکاروں کو بدلہ دیتے ہیں، ان کی جزا دیتے ہیں۔ اور ہم یہ بھی پڑھ چکے ہیں، لا نضيع اجر المحسنین، نیکوکاروں کا اجر ہم ضائع نہیں کرتے۔ یہ ایک اللہ کی طرف سے بڑی تسلی ہے ایمان والوں کے لیے کہ تم جو بھی نیک کام کر رہے ہو، خیر کا، بھلائی کا، بے فکر رہو، تمہاری محنت ضائع نہیں جائے گی، تمہارا صلہ اور بدلہ ضائع نہیں جائے گا، ہم دیں گے۔ انہ، بے شک وہ، من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے تھے، المؤمنین، صاحب ایمان، وہ ہمارے بڑے صاحب ایمان بندوں میں سے تھے۔ وبشرناہ، اور ہم نے پھر ان کو خوشخبری سنائی، بِإِسْحَاقَ، السلام کی، پہلے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، اور اب جب اس قربانی پہ پورا اترے ہیں آزمائش میں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے انعام کے طور پر بشرناہ بِإِسْحَاقَ، ہم نے اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری سنائی، نبی من الصالحین، کہ جو اللہ کے صالح نبیوں میں سے ہوں گے۔ وبارکنا، اور ہم نے برکت دی، علیہ، ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی اسحاق، اور اسحاق علیہ السلام پر، ابراہیم علیہ السلام پر، اسحاق علیہ السلام پر ہم نے بڑی برکت نازل کی۔ ومن ذریتہما، اور ان دونوں کی اولادوں میں سے، محسن، نیکوکار بھی ہیں، وظالم لنفسہ مبین، ظالم لنفسہ، اپنی جان پر، مبین بہت بڑا، اور اپنی جان پر بہت بڑا ظلم کرنے والے بھی ہیں۔ ان دونوں کی اولادوں میں سے نیکوکار بھی ہیں اور اپنی جانوں پر بہت بڑا ظلم کرنے والے بھی ہیں۔ یہاں سے ابراہیم علیہ السلام سے، اسماعیل علیہ السلام سے، اسحاق علیہ السلام سے، یہاں سے پھر ایک سلسلہ شروع ہوا، اور سلسلہ یہ شروع ہوا کہ اب یہ خاندان جہاں جہاں جائے گا تو نبوت وہاں وہاں جائے گی۔ چنانچہ اس کے بعد جتنے بھی انبیاء علیہم السلام تشریف لائے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ اس کے بعد جتنے بھی، یہ برکت تھی، ہم نے برکت رکھی، ہم نے برکت ڈال دی ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، ان پر۔ پھر بڑی حکومتیں آئیں ان کی نسلوں میں، بڑے بڑے حکمران آئے، بڑے بڑے انبیاء علیہم السلام آئے، بڑے بڑے بادشاہ آئے، بڑی بڑی سلطنتیں بنی۔ یہ سب کی سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیں، عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیں،
اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھ لیں، پوری دنیا کی بادشاہت، داؤد علیہ السلام کو دیکھ لیں، اس کے علاوہ اور بہت سارے نام جو معروف نہیں ہوئے، وہ سب کے سب یہ ابراہیم، یہ پتہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ ہوتا ہے قربانی اور اس پر اللہ کا انعام۔ جب اللہ کسی سے قربانی لیتے ہیں نا تو پھر اللہ اس کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیتے، پھر اس کا ایسا انعام دیتے ہیں جو نسلوں میں چلتا ہے۔ شیطان لعین کو پتا تھا آج یہ قربانی ہو گئی نا تو جو خیر جاری ہونی ہے نا وہ پھر قیامت تک جاری ہوگی۔ دیکھ لیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے، بلکہ ایک بڑا عجیب شرف ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، وہ یہ کہ انبیاء علیہ السلام میں سے واحد نبی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا والد قرار دیا۔ ان کی نسبت بطور والد کے فرمائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے والد ابراہیم کی دعا بن کے آیا ہوں۔ حضور نے فرمایا میں اپنے والد ابراہیم کی، وہ معراج پہ نا جب انبیاء علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو حضور عموماً تمام نبیوں کو فرماتے رہے مرحبا بأخی صالح، نبی بھی یہ کہتے رہے محترم بھائی آپ کا آنا مبارک ہو اخی صالح۔ لیکن جب ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی نا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا مرحبا بابن صالح، پیارے بیٹے آپ کا آنا مبارک ہو، پیارے بیٹے آپ کا آنا مبارک ہو۔ جو اللہ کے لیے قربانی دیتا ہے، اللہ کے لیے اظہار کرتا ہے، اللہ اس کا بہت بڑا اجر دیتے ہیں۔ کذالک نجزی المحسنین وبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین وبارکنا علیہ، اور ہم نے بڑی برکت دی پھر ان کو، وعلی اسحاق، اور اسحاق علیہ السلام کو بھی بڑی برکت دی ہم نے، ومن ذریتہما، اور ان دونوں کی اولادوں میں سے محسن، پھر نیکوکار بھی آئے، وظالم لنفسہ مبین، اور اپنی جانوں پر بہت بڑا ظلم کرنے والے بھی آئے۔ اب جو قریش مکہ تھے نا، کفار مکہ تھے تو اسی میں سے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تھی یہ، لیکن یہ بجائے نیکوکاری کے یہ ظلم اور گناہ اور شرک کے راستے پہ چل پڑے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ بیان کر کے ان کو بتایا کہ تم جو ہو نا غلط راستے پہ چل پڑے۔ وَلَقَدْ، اور یقیناً، مَنَنَّا، ہم نے احسان کیا، علی موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، وہارون، اور حضرت ہارون علیہ السلام پر، ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اور ہارون علیہ السلام پر احسان کیا۔ وَنَجَّيْنَاهُمَا، اور ان دونوں کو ہم نے نجات دی، وَقَوْمَهُمَا، اور ان کی قوم کو بھی، من الکرب العظیم، بہت بڑی تکلیف سے۔ بیٹا یہ نا شیشہ بند کر دو، ٹوٹ نہ جائیں، لگتے ہیں نا نقصان نہ ہو جائے، یہ بچے اڑ جاتے ہیں، کر دو بیٹا، بند کر دو، لگیں گے نا، یا پھر ان کو اس کے اندر نا پھنسا دو تاکہ وہ ہلے نہیں، اگر پھنسے ہوئے تو ٹھیک ہے۔ وَنَجَّيْنَاهُمَا، اور ہم نے ان کو نجات دی، دونوں کو اور ان کی قوم کو بھی، من الکرب العظیم، بہت بڑی تکلیف سے، وہ فرعون کی تکلیف تھی۔ وَنَصَرْنَاهُمْ، اور ہم نے ان کی مدد کی، فَكَانُوا، پس وہی ہوئے، هُمُ الْغَالِبِينَ، غالب، ہم نے ان کی مدد کی اور وہی پھر غالب ہوئے۔ وَآتَيْنَاهُمَا، اور ان دونوں کو ہم نے دی، الکتاب المستبین، واضح کتاب، وَهَدَيْنَاهُمَا، اور ہم نے ان کی رہنمائی کی، الصراط المستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ بس ترجمہ ہی ہے، کوئی بہت تفصیل کی تو ضرورت نہیں ہے۔ وَتَرَكْنَا، اور ہم نے جاری کر دی، عَلَيْهِمَا، ان دونوں پر، ان دونوں کے بارے میں، فی الآخرین، بعد والوں میں، ان دونوں کے بارے میں بعد والوں میں ہم نے یہ چیز جاری کر دی کہ سلام علی موسیٰ و ہارون، ہر زمانے میں موسیٰ اور ہارون پر سلامتی ہی ہوتی رہے گی۔ انا، بے شک ہم، کذالک، ایسے ہی، نجزی، بدلہ دیتے ہیں، المحسنین، نیکوکاروں کو۔ انہما، بے شک یہ دونوں، من عبادنا المؤمنین، ہمارے مومن بندوں میں سے تھے، یہ دونوں ہمارے صاحب ایمان بندوں میں سے تھے۔ وَإِنَّا، اور بے شک، الیاس، حضرت الیاس علیہ السلام، لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، یہ بھی اللہ کے رسولوں میں سے تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت الیاس بھی ہے اور الیاسین، یہ دونوں نام ان کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔
آگے سلام علی الیاسین بھی آ رہا ہے. یہ دونوں نام ان کے لیے استعمال، الیاس بھی اور الیاسین بھی. حضرت سلیمان علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے یہ، اور یمن کے علاقے کی طرف ان کو مبعوث کیا گیا تھا. اذ قال، جب کہا انہوں نے، لقومہ، اپنی قوم سے، الا تتقون، تم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ اتدعون، ارے تم پکارتے ہو، بعلن، بعل کو، ان کا بڑا بت تھا بعل، اور اسی پر بعلبک ایک شہر معروف ہوا. بعلبک ایک بڑا مشہور شہر تھا جو اسی بت کے نام پر معروف ہوا. اتدعون بعلا، تم بعل کو پکارتے ہو، وتذرون، اور تم چھوڑ رہے ہو، احسن الخالقین، وہ بہترین پیدا کرنے والے کو، اس کو چھوڑ کر تم بعل کو پکارتے ہو. اللہ، اور وہ احسن الخالقین کون ہے؟ اللہ. ربکم، تمہارا بھی رب ہے، ورب، اور رب ہے، آبائکم، تمہارے آباء و اجداد کا، الاولین، جو پہلے گزر چکے. تمہارا اور تمہارے پہلے آباء و اجداد کا رب ہے وہ. فکذبوہ، انہوں نے جھٹلایا، نبی کی بات کو جھٹلایا، اپنے کفر پر، شرک پر اڑے رہے. فإنہم، بس وہ، لمحضرون، پھر پکڑ لیے گئے، پھر وہ دھر لیے گئے. الا، سوائے، عباد اللہ المخلصین، اللہ کے ان بندوں کے جو چنے ہوئے تھے، منتخب بندے، سوائے اللہ کے کچھ خاص بندوں کے جو ایمان لے آئے تھے، جو ایمان لے آئے تھے. وترکنا، اور ہم نے جاری کر دی، علیہ، ان کے بارے میں بھی، فی الآخرین، بعد والوں میں، سلام علی الیاسین، کہ سلام ہو الیاسین پر. انا کذالک، بے شک ہم اسی طرح، نجزی، بدلہ دیتے ہیں، المحسنین، نیکوکاروں کو. انہو، بے شک وہ تھے، من عبادنا المؤمنین، ہمارے صاحب ایمان بندوں میں سے. وَإِنَّ لُوطًا، اور بے شک حضرت لوط علیہ السلام، لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، وہ بھی اللہ کے رسولوں میں سے تھے. ان کا تذکرہ تو بہت گزرا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھانجے تھے. اِذْ نَجَّيْنَاهُ، جب ہم نے ان کو نجات دی، وَأَهْلَهُ، اور ان کے گھر والوں کو بھی، اجمعین، سب کو. جب عذاب آیا، اور بہت سخت عذاب آیا، بہت شدید عذاب آیا، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ آپ یہاں سے نکل جائیے. فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، رات کے پہر آپ نکل جائیے گھر والوں کو لے کر. تو اِذْ نَجَّيْنَاهُ، ہم نے ان کو نجات دی، وَأَهْلَهُ، اور ان کے گھر والوں کو، اجمعین، سب کو، إِلَّا عَجُوزًا، ہاں سوائے بڑھیا کے، فِي الْغَابِرِينَ، جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، وہ ان کی اہلیہ تھی جو ایمان نہیں لائی تھی. ثم، پھر، دمرنا، ہم نے تہس نہس کر کے رکھ دیا، تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، الآخرین، پیچھے والوں کو. وَإِنَّكُمْ، اور بے شک تم تو، لَتَمُرُّونَ، گزرتے ہو، عَلَيْهِمْ، ان پر، مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ، صبح اور رات، صبح و شام تمہارا وہاں سے. اللہ تعالیٰ کفار مکہ کو بتا رہے ہیں خاص طور پر، ارے یہ جس قوم لوط کا تذکرہ ہے نا، یہ تو تمہاری گزرگاہ میں آتا ہے. جب تم شام کو جاتے ہو تو تمہارے راستے میں ان کی اجڑی ہوئی بستیاں پڑی ہوئی ہیں. وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ، اور تم تو گزرتے ہو ان پر صبح و شام. أَفَلَا تَعْقِلُونَ، پھر بھی تمہیں عقل نہیں آتی. بس جی یہاں تک.